علیمہ خان نے آج بیان دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو کہ عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے واضح بیان دیا ہے اور واضح تنبیہ کی ہے کہ یہ آنے والے بائی الیکشنز میں ہم حصہ نہیں لیں گے، جبکہ سینیٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ یہ ڈیسیجن ابھی فائنل نہیں ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے اس خطے پہ؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں منٹ نیوز کے ایڈیٹر احسن رضا صاحب، جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ سر یہ کیا کشمکش چل رہی ہے۔ دیکھیں، چونکہ عمران خان تک ایکسیس جو ہے وہ بہت ہی لیمیٹڈ ہے، کبھی ملاقات کی اجازت ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی، پھر جب ملاقات ملتی ہے تو اجازت ملتی ہے تو اس میں جو لوگ جاتے ہیں وہ پتہ نہیں آگے عمران خان کو کیا پکچر اور سینیریو پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے پھر جو میڈیا ٹاک ہوتی ہے تو اس میں پھر ایک کنفلکٹنگ قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں۔ اب یہ ٹیوزڈے کو علیمہ خان نے سپریم کورٹ کے باہر بیان دیا کہ ان کی عمران خان سے جو ملاقات ہوئی اور اس میں جو فریش انسٹرکشنز یہ ہیں کہ ضمنی انتخابات میں کسی صورت حصہ نہیں لینا۔ اس سے پہلے سینیٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی ابھی اس پہ کوئی کسی قسم کا اتفاق نہیں ہوا اور نہ ہی ہمیں کوئی کلیئر انسٹرکشنز آئی ہیں۔ آن گراؤنڈ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس کانسٹیچوئنسی میں کوئی سیٹ خالی ہوئی ہے وہاں پہ جو سرکردہ لیڈر ہیں وہ انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں، وہ کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے ہیں۔ تو اس طرح جتنی سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں اس سے کنفیوژن ہی پھیل رہی ہے، اور ابھی ہم علیمہ خان کی سٹیٹمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا۔ سر یہ ضمنی انتخابات کن نشستوں پر ہو رہے ہیں اور ان نشستوں کی خالی ہونے کا کیا پس منظر ہے، تھوڑا سا ایکسپلین کریے گا۔ دیکھیں، پس منظر تو یہی 9 مئی کے تناظر میں ہونے والے عدالتی فیصلے ہیں، جس کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب، ان کی کنوکشن ہوگی اور فوراً ہی نااہلی کا آرڈر آ گیا۔ اس کے بعد زرتاج گل ہیں، ان کو کنوکشن ہوئی، فوراً ہی نااہلی کا آرڈر آ گیا۔ حماد اظہر ہیں اور میاں محمد اظہر، وہ فوت ہوئے تو ان کی نشست پہ بھی ضمنی الیکشن ہو رہا ہے۔ تو کہیں پہ جو ہے یہ کنوکشن ریلیٹڈ بائی الیکشن ہو رہے ہیں، سیٹ ویکنٹ ہوئی ہے، کہیں پہ کوئی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اسی طرح جمشید دستی صاحب کی جو سیٹ ہے مظفر گڑھ میں، جس پہ بائی الیکشن ابھی تو رکا ہوا ہے لیکن اگر ہو گیا، وہ ان کی نااہلی ہوئی ہے کسی ڈگری کے کیس میں، کوئی کنوکشن نہیں ہے، ڈگری کیس ہے۔ تو اس طرح جو اب 9 مئی کے فیصلے آ رہے ہیں تو اس صورت میں میرے خیال میں کافی سارے اور ہم ضمنی انتخابات کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور اسی فرسٹریشن کا ہی یہ رزلٹ ہے کہ وہ کچھ پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن میں جائیں، اور کچھ کہتے ہیں نہ جائیں۔ اگر پی ٹی آئی سچ میں سے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ ہم بائیکاٹ کریں تو اس کا اثر پی ٹی آئی پر کتنا پڑے گا اور باقی جماعتوں پر کتنا پڑے گا؟ پی ٹی آئی کو تو نقصان ہوگا، کیونکہ جب آپ ایک ضمنی الیکشن میں اپنی سیٹ اور میدان خالی چھوڑ دیتے ہیں اپنے مخالف کے لیے، تو پھر آپ اس مقابلے سے چونکہ آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنا ووٹ بینک کسی اور کی جھولی میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی انتخابی سیاسی تاریخ میں ایک دفعہ بائیکاٹ کی صورتحال دیکھی ہے، جب 1985 میں غیر انتخابی الیکشن ہوئے تو اس میں پیپلز پارٹی سمیت جو ایم آر ڈی کی جماعتیں تھیں انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک ایسی پوری فوج سامنے آئی جو ابھی تک ہماری جان نہیں چھوڑ رہی، اور اس سے ایک بہت ہی غیر سیاسی کلچر کو فروغ ملا، یعنی کہ سیاستدان جو اوریجنل الیکٹورل پولیٹکس والے تھے وہ آؤٹ ہو گئے، یا ان کے مقابلے میں ایک ایسے گروہ جماعت کھڑی ہو گئی جس کا کوئی پولیٹیکل نظریہ نہیں ہوتا تھا، اور وہ آج تک اس میدان میں پھر موجود ہے۔ پھر ایک الیکشن کے بائیکاٹ کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ کراچی میں ایم کیو ایم کر دیتی تھی کہ وہ قومی اسمبلی کا الیکشن ایک دفعہ انہوں نے بائیکاٹ کیا، لیکن صوبائی اسمبلی کا کیا اور اس میں پھر پوری انہوں نے سیٹیں جیت لی۔ ابھی حالیہ انتخابات میں ہم نے دیکھا بلدیاتی انتخابات ہوئے تو اس میں پھر انہوں نے بائیکاٹ کیا،
ان کی تو ڈور ہے وہ کہیں اور سے ہلائی جاتی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ان کے یہ اس طرح کے فیصلے کون کرتا ہے. لیکن پی ٹی آئی اب ایک اسٹیبلشڈ پولیٹیکل پارٹی بن چکی ہے، تو ان سے اس قسم کا جو فیصلہ ہے وہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. سر آپ کا کنکلوژن میں نکالوں تو پی ٹی آئی کو میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ لڑائی کرنی چاہیے. اب ان کے لیے مزید آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ بائیک آؤٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اور میدان بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تو کیا درمیانی راستہ کیا نکلے گا پھر؟ درمیانی راستہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیں، تو اس سے ان حکومتوں کی جو لیجیٹمیسی ہے اس پہ ایک کوشچن مارک کھڑا ہو جائے گا. جو جو کے پی ہے وہاں پہ ان کی حکومت ہے، وہاں پہ یہ آپ کیسے بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. ہاں، کے پی ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے، ادھر اپنی حکومت کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ان کو ضمنی الیکشن میں جانا چاہیے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن پنجاب، سندھ اور جو باقی صوبے ہیں وہاں سے یہ بلکہ اسمبلی سے بھی ریزائن ہی کر دیں، ساری اسمبلی سے ریزائن کر دیں، تاکہ جو ان موجودہ اسمبلی ہیں ان کی ایک لیجیٹمیسی پہ کویشچن مارک لگ جائے گا. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بائیک آؤٹ ہوگا یا نہیں یہ تو فیصلہ اب بعد میں طے ہوگا، لیکن فی الحال ایک کشمکش کی سچویشن ہمارے سامنے ہے. آپ کے لیے اگلی ویڈیو مزید آئے گی اس سلسلے کے ریلیٹڈ. تب تک آپ چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے.